ظالموں کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا، لیکن ظالموں کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت جو پیدا ہوتی ہے وہ حلال روزی کھانے کے بعد پیدا ہوتی ہے کہ تم موبائل پہ لے کر کے تو اپنے آپ کو شیر بہادر بنتے رہو گے اور گھروں میں بیٹھ کر کے واہیات اور عیاشی اور وہ سب ذہنی کرتے رہو گے، لیکن جب کہیں کچھ کرنے کا، باہر نکلنے کا، کسی کی مدد کرنے کا، کسی ظالم کے خلاف کچھ بولنے کا وقت آئے گا تو اس وقت جو ہے تم گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہو جاؤ گے۔ رزق حلال کا نہ ہونا، اس لیے مسلمانوں کو سب سے پہلی کوشش اپنی روزی کی طرف جو ہے حلال روزی کی طرف آنا چاہیے۔ دنیا کیا کر رہی ہے، کون کتنے کما گیا، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ تم اگر روپوں کے گدے سلوا کر کے ان پہ لیٹو گے تو بھی سونا ہے، تم اگر سونے کی پلیٹوں میں کھانا کھاؤ گے تو بھی پیٹ بھرنا ہے، تم اگر مٹی کی پلیٹ میں رکھ کے کھانا کھاؤ گے تو بھی پیٹ بھرنا ہے۔ مرغن غذائیں کھا لو، کچھ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں کھا لو، اگر وہ حرام کی ہیں تو تمہارے اندر جو ہے حوصلہ مر جائے گا، تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ جب ایمان کمزور ہو جائے گا، حوصلہ نہیں رہے گا، ہمت نہیں رہے گی، تم جو ہے پھر کہیں کھڑے نہیں ہو سکتے کہ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، اور میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھونس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اچھا، اب جس طرح کا ماحول ہے ملک میں، اب تو ہر آدمی لیڈر ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک نظریہ ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح، باقی سب غلط۔ میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح، باقی سب غلط کر رہے ہیں۔ میں جو سوچتا ہوں وہی صحیح، باقی سب غلط سوچتے ہیں۔ میں جو دیکھ رہا ہوں وہی صحیح ہے، باقی سب غلط دیکھتے ہیں۔ تو جہاں اس طرح کی سوچ اور اس طرح کا نظریہ رویہ بن جائے جس سماج کا، تو پھر وہاں جو ہے کوئی اویسی ہو یا کوئی مولانا ہو یا کوئی حضرت ہو یا کوئی قبلہ ہو یا کوئی منتری ہو یا کوئی سنتری ہو، وہ سب کا حشر یہی ہونا ہے جو آج ہمارے سماج میں ہمارے لوگوں کا ہو رہا ہے۔ عابد صاحب، ایک آج کے معاشرے میں ایک چلن بہت تیزی سے چل رہا ہے، کوئی احتجاج ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر نوجوان ہو یا کسی بھی عمر کے لوگ ہوں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن جب بات زمینی سطح پر اترنے کی آتی ہے تو وہاں سے وہ لوگ ندارت ملتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھو، نوجوانوں کا تحریکوں سے غائب ہونے کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے بے حسی، اور بے حسی جب ماں باپ کے اندر آ گئی ہے تو بچوں میں آئے گی۔ بھائی جب ماں باپ بے حس ہے اور انہی کے گود میں، انہی کی آغوش میں پرورش پا کر کے بچے جوان ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی بے حس ہوں گے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ماں باپ جو ہے بے حس ہوں اور بچہ جو ہے بہت باحث ہو جائے گا۔ تو اس بے حسی کی ماں باپ کی بھی اور بچوں کی بھی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے حرام روزی۔ ہمارے لوگ، ہم دوسروں کو دیکھ کر کے ہرس کرتے ہیں کہ فلاں ایسے کر رہا ہے میں بھی ایسے کروں، فلاں نے اتنا کما لیا میں بھی اتنا کماؤں، فلاں نے ایسے دوسرے کو دھوکہ دے کر کے اتنا بنا لیا میں بھی اتنا بناؤں۔ تو بھیا، جو جتنا دھوکہ دے کر کے بنا رہا ہے یار، وہ اپنا بھگتے گا۔ مسلمانوں کے لیے صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے دنیا تو امتحان گاہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ تو ایک ایسی درس گاہ ہے کہ جہاں پر آپ کو امتحان دے کر کے جانا ہے، رزلٹ جو ہے جا کر کے آخرت میں ملنا ہے۔ یہاں پر ہم آئے ہیں تیاری کرنے کے لیے، ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے یا تو من چاہی گزار لو یا رب چاہی گزار لو۔ اب رب چاہی گزارو گے تو ظاہر سی بات ہے حلال حرام کو دیکھنا پڑے گا، صحیح غلط کو دیکھنا پڑے گا، غلط راستے چھوڑنے پڑیں گے، صحیح پر چلنا پڑے گا، حرام کو چھوڑنا پڑے گا، حلال کی کھانی پڑے گی، محنت مشقت کرنا پڑے گی، دوسروں پر رحم کرنا پڑے گا، بھئی غریبوں پر مظلوموں پر رحم کرنا پڑے گا، ظالموں کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا، لیکن ظالموں کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت جو پیدا ہوتی ہے وہ حلال روزی کھانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ جب حلال روزی کھاؤ گے نہیں، حرام روزی کھاؤ گے تو دل مردار ہو جائیں گے، دل مردار ہو جائیں گے تو تمہاری ہمتیں ٹوٹ جائیں گی، تمہارے حوصلے ختم ہو جائیں گے، پھر تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم موبائل پہ لے کر کے تو اپنے آپ کو شیر بہادر بنتے رہو گے اور گھروں میں بیٹھ کر کے واہیات اور عیاشی اور وہ سب ذہنی کرتے رہو گے، لیکن جب کہیں کچھ کرنے کا، باہر نکلنے کا، کسی کی مدد کرنے کا، کسی ظالم کے خلاف کچھ بولنے کا وقت آئے گا تو اس وقت جو ہے تم گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہو جاؤ گے، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ، سب سے پہلی وجہ رزق حلال کا نہ ہونا۔ اس لیے مسلمانوں کو سب سے پہلی کوشش اپنی روزی کی طرف جو ہے حلال روزی کی طرف آنا چاہیے۔ دنیا کیا کر رہی ہے، کون کتنے کما گیا، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ تم اگر روپوں کے گدے سلوا کر کے ان پہ لیٹو گے تو بھی سونا ہے، تم اگر سونے کی پلیٹوں میں کھانا کھاؤ گے تو بھی پیٹ بھرنا ہے،
تم اگر مٹی کی پلیٹ میں رکھ کے کھانا کھاؤ گے تو بھی پیٹ بھرنا ہے، دال روٹی کھا لو گے، حلال روزی کھا لو گے تو بھی پیٹ بھر جائے گا، اور ایک اندر سے طاقت پیدا ہوگی، پھر تم کسی کی دھونس میں نہیں آؤ گے، تم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہوگے، کسی سے مرعوب نہیں ہوگے، اور تم مرغن غذائیں کھا لو، کچھ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں کھا لو، اگر وہ حرام کی ہیں تو تمہارے اندر جو ہے حوصلہ مر جائے گا، تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا، جب ایمان کمزور ہو جائے گا، حوصلہ نہیں رہے گا، ہمت نہیں رہے گی، تم جو ہے پھر کہیں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کھڑے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حلال کی روزی ہو تو ایمان مضبوط ہو، اور ایمان مضبوط ہوگا تو آپ کے اندر طاقت آئے گی۔ اندر کی طاقت جو ہے وہ آدمی کو اصل میں مضبوط بناتی ہے، جسمانی طاقت سب کچھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے پہلوانوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ ذرا سی دیر میں جو ہیں ہوا نکل جاتی ہے، وہ اسی لیے نکل جاتی کہ اندر سے مضبوطی نہیں ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ مسلمان جب حلال روزی کا اہتمام نہیں کرتا تو پھر جو ہے اس کے اندر کی طاقت، ہمت، اور وہ جوش، اور وہ جذبہ، اور وہ ہمدردی، اور وہ محبت، وہ غم گساری، وہ خاکساری، وہ سب نکل جاتی ہے۔ اور جب تک ہمدردی اور غم گساری انسانیت کے لیے نہیں ہوگی، مظلوموں کے لیے محبت کا یا ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ اپنے گھر سے ایک قدم نہیں نکال سکتے۔ اس لیے، اور جب آپ نہیں نکال سکتے تو کل کو آپ کا اگر کوئی برا حشر ہونے لگا تو آپ کے لیے کوئی نہیں نکالنے والا ہوگا۔ وہ جو نواز دیوبندی کا شعر ہے وہ بہت صحیح ہے کہ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، اور میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے، جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھونس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ تو آگ تو پیچھے سے لگتی چلی آ رہی ہے، آپ کے گھروں پہ جو ہے چھپر پڑے ہوئے پھونس کے، آگ لگنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگتا۔ اب بھیا تم یہ چاہو کہ نہیں میں تو محفوظ ہوں اور میں تو اسی طرح بچ جاؤں گا، تو بھیا دیکھتے ہوئے تو نہیں بچ سکتے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی ماحول چل رہا ہے، تمام سیاسی پارٹیاں چاہے وہ اقتدار میں ہوں یا اور دوسری دیگر پارٹیاں ہوں، مسلم قیادت کی جب بات آتی ہے تو اب جس طریقے سے مثال کے طور پہ ہم اسد الدین اویسی صاحب کی بات کرتے ہیں، لوگ ان کو بھی بول دیتے ہیں کہ یہ جو ہے اینٹی مسلم ہے اور بی جے پی کا جو ہے یہ ایجنٹ ہے، اس طریقے کی تمام باتیں کر دیتے ہیں۔ جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی قیادت کے لیے اسد الدین اویسی صاحب ہیں، اور وہ کم سے کم ایک ایسا شخص ہے جو مسلمانوں کی آواز اٹھا رہا ہے۔ تو اس پورے سیاسی ماحول میں ان سیاسی لوگوں کی جو رائے ہوتی ہیں، اس میں اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ پورے معاملے کو؟ ایک دوسرے کا جو ایجنٹ بتا دیتے ہیں لوگ۔ اصل میں سب لوگوں کا اپنا اپنا ایک سیاسی نظریہ ہے، اور وہ نظریہ اپنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بلکہ وہ کسی نہ کسی پارٹی سے یا کسی وچار دھارا سے بندھا ہوا ہے۔ تو جو آدمی جس وچار دھارا سے بندھا ہوا ہے یا جو جس پارٹی سے بندھا ہوا ہے تو وہ اسی کی عینک سے ہر مسئلے کو دیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب تک آپ اس طرح سے اس پارٹی یا اس نظریے یا اس چشمے سے کسی چیز کو دیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ صحیح نہیں سمجھ سکتے، صحیح آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے، صحیح تجزیہ نہیں کر سکتے۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، صحیح سمجھنے کے لیے آپ کا بالکل تمام طرح کے چشموں کو اتار کر کے ایک طرف پھینک دینا ضروری ہے، بالکل آپ نشپکش ہو کر کے، بالکل خالی ذہن ہو کر کے پھر آپ سوچیں، دونوں نظریوں کو دونوں پلڑوں میں رکھیں، اور پھر اس کے بعد آپ ناپ تول کریں، اور پھر دیکھیں کہ کہاں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کدھر زیادہ وزن ہو رہا، کدھر کم ہو رہا، کدھر فائدہ ہو رہا، کدھر نقصان ہو رہا، تو اس وقت یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ رہی بات یہ کہ بھئی سیاست میں سب کا ایک ہی نظریے پر متفق ہو جانا، یہ بھی جمہوری سیاست میں تو ممکن نہیں ہے، یہ ناممکن بات ہے، وہ اختلاف رہے گا۔ اور اچھا اب جس طرح کا ماحول ہے ملک میں، اب تو ہر آدمی لیڈر ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک نظریہ ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح باقی سب غلط، میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح باقی سب غلط کر رہے ہیں، میں جو سوچتا ہوں وہی صحیح باقی سب غلط سوچتے ہیں، میں جو دیکھ رہا ہوں وہی صحیح ہے باقی سب غلط دیکھتے ہیں۔ تو جہاں اس طرح کی سوچ اور اس طرح کا نظریہ رویہ بن جائے جس سماج کا، تو پھر وہاں جو ہے کوئی اویسی ہو یا کوئی مولانا ہو یا کوئی حضرت ہو یا کوئی قبلہ ہو یا کوئی منتری ہو یا کوئی سنتری ہو، وہ سب کا حشر یہی ہونا ہے جو آج ہمارے سماج میں ہمارے لوگوں کا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جو حالات موجودہ وقت میں ہو رہے ہیں، خود مسلمان کتنا ذمہ دار ہے؟ پوری طرح مسلمان ذمہ دار ہے۔ اگر آپ دینی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ مطلب اس کا ترجمہ، اس کے معنی جو ہیں وہ یہ ہیں، اللہ پاک کہتا ہے کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری مصیبتیں تم پر نہیں بھیجتا، وہ تو بہت سی چیزوں کو تو وہ پہلے ہی جو ہے عفو و درگزر کر رہا ہے، زیادہ تر کو۔
اگر وہ ساری مصیبتیں تمہارے اعمال کے مطابق بھیجنے لگے تو تم زندہ بھی نہ رہ پاؤ گے زمین پہ. سچائی ہے یہ. تو اصل تو سارے ذمہ داری ہماری اپنی ہے، دوسرے تو بہت کم ذمہ دار ہیں. چونکہ جب ہم بگڑ گئے، ہمارے اعمال بگڑ گئے، جب ہمارے اعمال بگڑ گئے تو ہمارے اعمال کے اثرات جو ہے وہ زمین پر رہنے والے ہمارے اطراف کی مخلوقات پر بھی ہو رہے ہیں، انسانوں پر بھی ہو رہے ہیں، دوسری چیزوں پر، تو وہ ان کا اثر جو ہے وہ پھر ہم پر بھی آنا ہے، متاثر ہونا ہے. اگر ہم لوگ اللہ کے احکام کو مکمل طور پر تعمیل کرنے لگیں تو میں سمجھتا کیا ہوں، بلکہ یہ تو قرآن کا دعویٰ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے راستے کھول دے گا کہ آپ کے لیے ہر چیز رحمت بن جائے گی. تو لیکن اس کے لیے مسلمان بننا پڑے گا. ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں گوشت کھانے کے، ہم مسلمان ہیں نام رکھ لینے کے، ہم مسلمان ہیں کہ جمعہ کے دن جا کر کے مسجدوں میں جمعہ پڑھ لو، عید پڑھ لو، عید بقرعید پہ جو ہے نماز پڑھ لی، کپڑے پہن لیے، رمضان کے روزے رکھے نہیں رکھے. زکوٰۃ کتنے لوگ دے رہے ہیں؟ روزے کتنے لوگ رکھتے ہیں؟ نماز جو ایمان کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض جو ہے وہ مستقل وہ نماز ہے. 5 وقت کی نماز ہر حال میں فرض ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ صاحب آپ جو ہے چوٹ لگ گئی ہے، آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ زخمی ہو گئے ہیں، آپ کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں یا آپ بیٹھ نہیں پاتے ہیں تو آپ کو نماز معاف ہوگی. نہیں، اگر آپ کی عقل ٹھکانے ہے، ہوش و حواس میں ہیں، آپ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیے، آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹے پڑھیے، لیکن نماز پڑھیے. اتنا اہم ترین فرض ہے نماز کے، معاف نہیں ہے کسی صورت. کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ مشکل سے 3-4-5%. اور فجر میں جا کے دیکھے گا تو ٹوٹل مسلمانوں میں اگر آپ سروے کریں گے تو 2% بھی مسلمان نماز نہیں پڑھتا. اور اصل نمازی کی پہچان تو فجر میں ہوتی ہے. باقی کا تو یہ گنڈے دار ہے، کبھی بھی کسی وقت بھی کوئی چلا گیا، موقع ملا، یہاں کو گزر رہا تھا، چل یار اذان ہو رہی ہے میں بھی ذرا پڑھ لوں، 2-4 ٹھونگی سی مار لی سجدے. اور جو پڑھتے ہیں اس کی بھی شکل ایسی ہوتی ہے کہ وہ نماز کم جو ہے اٹھک بیٹھک زیادہ ہوتی ہے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ نہ تو اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. اور جب اللہ کی نہیں مانتے، منمانی چلتے ہیں، تو بھیا پھر اللہ کے وعدے تو پورے نہیں ہو سکتے، وہ سہولتیں تو نہیں مل سکتی، وہ حالات تو نہیں بن سکتے. وہ حالات تو جب ہی بنیں گے جب آپ اللہ کی مانیں گے اور اللہ کے احکام کی پوری طرح تعمیل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے. سیاسی اعتبار سے آپ اگر کہنا چاہتے ہیں، تدبیروں کے اعتبار سے آپ کہنا چاہتے ہیں، تو تدبیر کے اعتبار سے بھی یہی ہے کہ جب آپ حلال حرام کی تمیز کر کے، ظلم اور انصاف کی تمیز کر کے، آپ ہمدردی اور غمگساری کی تمیز کر کے اور اس پر عمل کر کے چلیں گے، جب آپ دوسروں پر رحم کریں گے، جب آپ دوسروں سے ہمدردی رکھیں گے، جب آپ دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے اور دوسروں کی مدد کریں گے، تو پھر قدرتی طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دوسروں کے دلوں میں آپ کی محبت بھی پیدا کر دے گا اور آپ کے لیے حالات بھی اچھے کرے گا.